میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب تیرے میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا، نیا تبلیغ کے کام میں لگا، تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں۔ بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے ہاں۔ تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے، اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب میرے سامنے وہ جو جنید غنی میرا دوست تھے، وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے، تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا کرتا ہوں۔ اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں، اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے، یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا واہ، میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی، اس سے دوستی کر لو۔ اللہ کی شان۔ تو عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ چاہ کیا رہے ہیں، اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں۔ میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا، ایسے ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے۔ گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی۔ جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں۔ انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل۔ اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا، مرغی کو نہیں پتا ہے میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس۔ یہی حال کافر کا بھی ہے، کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے۔ اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا، نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے، اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی، 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے، ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری چھٹی ہے۔ یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں۔ یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے۔ اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں۔
اللہ